کہ کل یا پرسوں کو اعلیٰ کے مقام پہ ایک بڑی گاڑی، یہ جو بڑی گاڑیوں کو آپ کیا کہتے ہیں جی، میں وہ کامی فارچونر، جو ہاں فارچونر تھی، اس کے اندر کوئی سیاسی شخصیت وہ شراب لے کے جا رہے تھے، پکڑے گئے، روک لیا پولیس نے، پتہ نہیں کدھر سے ہمت آ گئی کہ انہوں نے پیسے بھی دیے. دیکھیں بعض امیر لوگ ہر جگہ موجود ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ آپ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. جہاں پہ ہم پولیس کے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے ایماندار لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے آج یہ پولیس کا نظام چل رہا ہے. تو وہاں پہ بھی ایسے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کسی پیسے کی لالچ میں نہیں آئے، کسی خوف میں نہیں آئے، انہوں نے FIR کاٹ دی. اب FIR کاٹی ہے، پتہ نہیں یہ ابھی کنفرم خبر ہے یا نہیں ہے کہ 2 پولیس اہلکاروں کو وہاں سے معطل کر دیا گیا. کنفرم ہے. جرم کیا ہے کہ انہوں نے ایک لاڈلا کوئی ہوگا، مجھے نہیں پتا کون ہے، بڑی گاڑی والا کوئی سیاسی بندہ جس کا بیک گراؤنڈ ہوگا تکڑا، اس کے اوپر تو IG صاحب آپ سٹینڈ نہیں کر سکے، اس کے اوپر آپ نے 2 پولیس والے معطل کر دیے. ہوا کیا ہوگا؟ ان پولیس والوں نے، ظاہری بات ہے وہ شراب لے کے جا رہا تھا، وہ حج کر کے تو نہیں آیا تھا کہ پولیس والے اس کو کہتے سر آئیں جناب بیٹھے یہاں پہ کرسی پہ، آپ کی گاڑی سے شراب نکلی ہے. پولیس چیک تھرو کر دی ہے نا، جس طرح سے نہ ہوتی ہے چیک تھرو ہوئی اسی. آج کی بات اور اس کے جواب میں کوالہ روڈ بند ہے. سلام پیش کرتا ہوں کوالہ کے لوگوں کو کہ اگر اس IG کو، کہ اگر اس انسپیکٹر جنرل پولیس کو شرم نہیں آئی کہ تمہارے پولیس والے جنہوں نے ٹھیک کام کیا، ایک نوسرباز بند انسان کو شراب لے جاتے ہوئے پکڑا، تم تو سپورٹ نہیں کر سکے. وہی لوگ، وہی اس ریاست کے بازمیر کو، حالانکہ کے مظفر آباد کے باغیرت لوگوں نے روڈ بند کر دی ہے اور مطالبہ کیا کہ ان 2 سپاہیوں کو کیوں معطل کیا گیا. شرم آنی چاہیے تمہیں. یہ تمہارا پولیس کا نظام ہے. تم باتیں کرتے ہو بڑی بڑی، یہ انسپیکٹر جنرل پولیس، یہ آپ کی اصل حیثیت ہے کہ تم ہمیں درس دیتے ہو، تم ہمیں ڈرانے کی باتیں کرتے ہو کہ تم ابھی واقف نہیں ہو کہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے. یہ کشمیر ہے، اس کشمیر کے لوگ بھی بڑے دلیر ہیں. ابھی تمہارا بھی ان سے واسطہ نہیں پڑا. یہ دل میں سے نکال دو کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. یہ آزاد کشمیر الگ ریاست ہے، اس کے اندر الگ لوگ ہیں، باضمیر باغیرت لوگ ہیں. یہ کسی بھی صورت اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جائز حق پہ کٹ مرنے کو یہ تیار ہیں. انشاءاللہ 29 ستمبر کو آپ کو باہر نکلتے ہوئے یہ ثابت کریں گے کہ کشمیر کے لوگ باغیرت باجرت ہیں، وہ کسی بھی صورت اپنی بات سے پیچھے نہیں ہوتے. بات میری لمبی ہو گئی ہے، معذرت بھی کروں گا کیونکہ عمر صاحب نے بات کرنی ہے. کلوز کروں گا. کلوز کرتے ہوئے خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، خاص طور پہ جس علاقے کے اندر میں موجود ہوں، یہاں سے ہمارے اوورسیز بھائی جو ہمیں لائیو دیکھ رہے بھی ہیں، ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر مشکل وقت میں ہمارے اوورسیز بھائیوں نے، چاہے وہ ریاست کے کسی کونے میں موجود ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے ہمارا ساتھ دیا. اور وہ پریشر جو ریاست کے ان غنڈوں نے، ان بدماشوں نے، ان حکمرانوں نے عوام پہ ڈالنے کی کوشش کی، اس کو توڑنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جس کے لیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ہاں یہ بات بھی چل رہا ہوں تو چل رہا ہے. پھر دوڑے کو خاص رابطے ہیں، یہ باقی تو بیٹھنے لگے. پھر رابطہ چیک کرو اندر کس طرح رابطہ چل رہا. اچھا، اب جو دوسری بات کرنی ہے کہ وہاں پہ راجہ امجد علی خان صاحب جو ہمارے سینئر کور ممبر ہیں، وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں اور بہت ذہین انسان ہیں، وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی انڈرسٹینڈنگ سے، کیونکہ ان کا پلان جو ہے 2-3 ماہ پہلے کا بنا ہوا تھا، وہ وہاں پہ گئے. وہاں پہ جتنے ہمارے اوورسیز بھائی ہیں وہ ان سے مشاورت کریں گے. ان کی مشاورت کے بعد جو وہاں کا اگلا لائے عمل ہوگا اوورسیز کا، وہ تمام اوورسیز بھائیوں کی مشاورت سے انشاءاللہ چند دنوں میں وہ لائے عمل سامنے آئے گا. آپ جب یہ ان نوسربازوں کا حال دیکھیں، AI ٹیکنالوجی پہ ہماری فیک ویڈیوز بنتی ہیں، فیک اکاؤنٹ بنے پہ جن پہ الٹی سیدھی خبریں لگائی جاتی ہیں، ان کے خلاف خبر لگی جناب راجہ امجد علی خان صاحب ڈر گئے، وہ بیرون ملک بھاگ گئے. اور وہ ڈرنے والا شخص نہیں ہے، ابھی تم اس کے واقف نہیں ہو. ہم جانتے ہیں ہمارا بھائی ہے، وہ بہت دلیر انسان ہے، بڑا باغیرت باجرت انسان ہے. جب راستہ پڑے تو تمہیں جواب ملے گا. فی الحال وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کام لے کے اوورسیز کے پاس گئے ہیں. ان کی بچی کا بھی وہاں پہ رزلٹ بھی تھا، اس کا بھی ایک مسئلہ تھا جو انہوں نے دیکھنا تھا. پلان ان کا پہلے طے تھا، اوپر سے کال برابر آ گئی، تو ہم نے ان کو یہ اعتماد دیا کہ آپ وہاں جائیں، جا کے ہمارا ساتھ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیز کے جو ایشو ہیں وہاں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، تمام لوگوں سے مشاورت کرتے ہوئے وہاں پہ جو لایا عمل اگلا دینا ہے وہ وہاں پہ جا کے دیں گے. بہت بہت شکریہ.
چڑوئی کے باغیرت باجرت لوگوں کا اس وقت بھی یہ جو سہولت کار یہاں پہ بیٹھ کے ڈائریاں لکھ رہے ہیں نا، یہ پیچھے وہ دیکھ لو، وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سلام پیش کر دو اپنے باجرت باغیرت لوگوں کو، سلام پیش کرتا ہوں. میں بات ختم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر تمام منتظمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کامیاب ترین پروگرام کو ارینج کرنے میں یہاں پہ اپنا جانی مالی جو بھی تعاون کیا، کیونکہ بڑی آپ کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، آپ نے برداشت کیا اور اتنا بھرپور جو ہے یہاں پہ اٹینڈ کیا. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. والسلام.